بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے وصیت نمبر 31 موضوع گفتگو ہے، اور آج کی ہماری بحث ہوگی والدین کی اولین ذمہ داری۔ اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھیے، والدین کی اولین ذمہ داری کیا ہے، اور نوجوانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے تو وہ والدین کی کتنی اس مسئلے میں اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اطاعت اور پیروی کر رہے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جناب امیر المومنین نے جو وصیت کی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وصیت اس وقت کی گئی ہے جب امام حسن مجتبیٰ کی عمر 34 سال تھی، اور یہ وصیت تحریری وصیت ہے۔ ایک ذمہ داری میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر 34 سال کا بھی ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین سے رہنمائی لے، اور والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر بیٹا 34 سال کا بھی ہو تو وہ اپنے تجربات اس کو بتلاتا رہے۔ بیٹے کا فریضہ ہے وہ مانے، باپ کا فریضہ ہے وہ بتلائے۔ باپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، بیٹا مانے یا نہ مانے۔ البتہ پھر بتلانے کے طریقے جو ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ سختیوں سے کوئی نہیں مانتا، یہ پیار سے۔ وہ پہلا جو جملہ جناب امام امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ میرا ٹکڑا ہو بلکہ میرا کل ہو، وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ محبت کا اظہار کر کے بچے کو بتلایا جائے۔ اور ایک چیز یہ بھی رکھی جائے ذہن میں کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اب والدین ہر وقت اس کو بتلاتے رہیں، بلکہ موقع اور مناسبت کے حوالے سے اس کو بتلا دیں ایک دو دفعہ، اور پھر باقی بچے کی ذمہ داری ہے کہ باپ نے اگر ایک چیز بتلائی ہے تو ہر روز اس کو نہیں بتلانی پڑے، بلکہ زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے بتلا دی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے اور پورا کرنا چاہیے۔ اب پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنْ أَبْتَدِعَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتلاؤں کہ کتاب خدا اور اس کی تفسیر سے شروع کروں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اس کا جواب واضح طور پر آپ جوانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ معذلہ یہ تو نہیں ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 34 سال تک جناب امیر علیہ السلام نے کچھ بتلایا ہی نہیں تھا، وہ تو آغوش مصطفیٰ میں پلے ہوئے ہیں، بلکہ اس حد تک ہے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ ماں کی گود میں، بڑا میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پہ کتاب خدا کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ موارد ہیں، بلکہ جناب امیر علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا اور جناب امیر علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہمارے ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے جی چاہے پوچھ لو۔ تو پوچھنے والے نے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو جناب امام نے بہترین انداز میں جو جواب دیا تو اس کو بھی تعجب ہوا، اور جناب امیر علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ اب یہ باپ کہہ سکتا تھا میں نے سکھایا ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام نے جو جواب دیا ان کو اسی نے سکھایا جس نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو سکھایا تھا۔ تو اب یہ لوح محفوظ کی تلاوت کے حوالے سے یہ باتیں مشہور ہیں، لہٰذا ہمارے حوالے سے یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو واسطہ اور وسیلہ بنا کے یہ آج تک کے انسان کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور میں جس چیز کو بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ جناب پیغمبر اکرم کا فرمان کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو امت کا کوئی شخص جو ہے وہ 40 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، تو باپ اس کو بیٹے کی طرح اور اولاد کی طرح بتلاتا رہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹا چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم اور اس کی تفسیر کے ذریعے سے بات شروع کروں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بعض دیگر مقامات پر بھی یہ فرمایا ہے کہ باپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کو قرآن مجید سکھائے۔
تو یہ باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے کہ اولاد کو یہ سکھائے۔ اور اولاد بھی اگر باپ کو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں بیچارے پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے تھے، نہ ان کو یہ شعور تھا، تو جب والدین نہیں کر سکے تو اولاد ان کا شکوہ کرنے کے بجائے ان کی مجبوری کو دیکھیں، یا اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو دہرانے کے بجائے اب اگر اس مرتبے پہ اور اس مقام پہ اور ایج میں پہنچ گئے ہیں تو اس سے خود تعلیم کتاب کی طرف توجہ کریں۔ تو اس سے ایک تو باپ کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کتاب اور تفسیر کتاب کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ وشرائع الاسلام و احکام، میں چاہتا ہوں کہ تعلیم کتاب خدا اور اس کی تفسیر آپ کو سکھاؤں۔ تعویل لفظ استعمال کیا ہے امام نے۔ وشرائع الاسلام و احکام ہی، اور اس کے شریعت الہیہ کے احکام سکھاؤں اور اس کی وضاحت کروں۔ وحلال ہی و حرام، اب یہاں دونوں ہیں کہ قرآن مجید کی کتاب خدا کے حلال و حرام کو یا اسلام کے حلال و حرام کو ایک ہی بات ہے، تو وہ سکھاؤں حلال و حرام، یعنی والد کا فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کو حلال و حرام سکھائے، اور جس کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے وہ اس کو بتلائے۔ لا اجاوز ذلک بک الی غیرہ، اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا فریضہ یہ سمجھا کہ میں یہ چیزیں سکھاؤں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو۔ یہ ہم جیسے افراد کے لیے بہت مہم جملہ ہے، ہم دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں، اپنی اولاد میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، تو شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سکھائے۔ ثم اشفقت ان يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من اهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، دیکھیے پہلے قرآن سکھائیے۔ اب ہم تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتے ورنہ بڑے خوبصورت یہ جملات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سکھائیے، اور پھر قرآن، اسلام یا آپ کے نظریے پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نظریہ اسلام پہ، وہ بھی کسی حد تک بچوں کو بتلا دیں۔ ہمیشہ ان کو اتنی اختلافی مسائل میں مت الجھائے رکھیں، لیکن کچھ ضروری مسائل جو بچوں کے ذہنوں میں شکوک ڈال سکتے ہیں وہ مسائل بھی امام فرماتے ہیں۔ میں مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وہ بحثیں اور وہ چیزیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس حوالے سے باوجود ہے کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا، مگر اس پہلو کو مضبوط کر لینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا، اس سے کہ تمہیں ایسی صورتحال کے سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہارے لیے ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی اگرچہ میں زیادہ ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس حد تک کہ آپ کے لیے مسائل مشتبہ نہ جائیں حقیقت کیا ہے، تو میں نے وہ حقائق آپ کو بتلا دیے ہیں اس وصیت میں۔ تو یہ بیلنس رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اختلافی مسائل میں ہی نہیں بچوں کو الجھانا چاہیے، لیکن جو ضروری ہیں ان کی طرف ان کو متوجہ بھی کر دینا چاہیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے، ان وجوہ سے تمہیں یہ وصیت نامہ لکھتا ہوں۔ یہ امام نے بتلایا کہ میں نے وصیت کیوں لکھی ہے اور کیا میں چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے امام کی گفتگو کی ابتدا۔ اب ہم اسی پیراگراف پہ اکتفا کرتے ہیں اور آگے پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں کہ امام نے پھر کیا رہنمائی کی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ باپ جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ باپ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اسی لیے جناب امام نے بھی آخر میں یہ دعا کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ میں اکثر جوان والدین کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری محنت کیجئے، لیکن اپنی محنت کو کل نہیں سمجھیے بلکہ اللہ سے دعا مانگتے رہا کیجئے۔ ایک دعا میں یہاں کہوں گا، اور انبیاء کی دعائیں اولاد کے لیے بہت ساری ہیں، خصوصی طور پر ہمارے ہاں اذان کے بعد، اذان ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اذان کو ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے اور دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک ہے، تو وہاں جب دعا مانگتے ہیں اور اذان ختم ہونے پہ تو وہاں اولادی ابرارا، وہاں باقی دعاؤں کے ساتھ نیک اولاد ہمیں عطا فرما، یہ والدین محنت کریں اور پھر رب سے اولاد کے نیک اور طیب ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو یہ
ہمت دے کہ وہ اس وصیت پر اپنی زندگی میں عمل کریں، اور ہم فقط کہنے کی حد تک نہیں، والدین جو ہیں وہ کہنے کے بجائے کر کے دکھا کے بچوں کو سمجھانے کی ہمت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔